اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان تھا کہ اللہ کیسی ذات ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کو دیکھو، پھر تم اپنی جانوں کو دیکھو کہ تمہارے لیے اللہ نے بیویوں کو تمہاری جنس میں سے پیدا کیا، ہر طرح کی نعمت اللہ نے گنوائی۔ اب ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ کوئی بھی کلام ہوگا، اس کلام کے اندر مثال جو ہوتی ہے وہ کس کی مانند ہوتی ہے؟ جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے، کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کی لذت نہیں ہوتی، تو کوئی کلام یا کوئی بات ہو اس کے اندر مثال نہ ہو اس کی بھی لذت نہیں ہوتی اور سمجھ کے اندر بھی وہ نہیں آتی۔ اب اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں تم نے مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ معبودوں کو بنایا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ اللہ اسی معاشرے کی مثال سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایک غلام ہو یا تمہارا کوئی نوکر ہو، تم اسے اپنی پراپرٹی کے اندر شریک بناتے ہو؟ کسی صورت میں نہیں بناتے۔ تم تو اپنے غلام کو انسان بھی نہیں سمجھتے، اپنے نوکر کو انسان نہیں سمجھتے، کیسے تم اسے اپنے برابر کے بناؤ گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم، بیان کی تمہارے لیے اللہ نے مثلا ایک مثال، من انفسکم، تمہاری ہی حالت سے، جو تمہاری دلوں کی حالت ہے اور جو تمہارے معاشرے کی حالت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے تمہارے لیے مثال کو بیان کیا ہے۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم، کیا ہو تمہارے لیے وہ غلام جس کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہو چکے ہیں؟ غلام یعنی پہلے جب جنگیں ہوتی تھی، جنگوں سے جب لوگ قید کے اندر آتے تھے ان کو لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے اور عورتوں کو لوگ لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے۔ اب وہ جو امیر ہوتا تھا وہ اپنے دائیں ہاتھ سے غلام کو پکڑتا تھا تو کسی مجاہد کے دائیں ہاتھ کے اندر ڈال دیتا تھا، کہتا تھا کہ تم اس کے مالک ہو گئے ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر جب بھی غلام کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ملکت ایمانکم، جن کی تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی، فرمایا من شرکاء، شریکوں میں سے، یعنی اس غلام کو تم شریک بناؤ، وہ تمہارا شریک بن جائے۔ کس چیز کے اندر؟ فیما رزقناکم، اس چیز کے اندر جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی ہے، یعنی جو مال وغیرہ تمہیں دیا ہے اس کے اندر وہ تمہارا شریک ہو جائے۔ فانتم فیہ سوا، پھر تم اور تمہارا غلام دونوں اس مال کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کیسے؟ تم بھی تصرف کرو، خرچ کرو اس مال میں سے اپنی مرضی سے، وہ غلام بھی تم سے پوچھے نا، تمہارے پوچھنے کے بغیر اس مال میں سے خرچ کرے، تم اور تمہارا غلام برابر ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تخافونہم، تم ڈرتے ہو، کبھی بھی غلام کو تم اپنا سانجی نہیں بناتے۔ کیسے ڈرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنوں سے ڈرتے ہو، جیسے تم چچا زاد بھائی سے ڈرتے ہو، مامو زاد سے ڈرتے ہو، پھوپھی زاد سے ڈرتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارا حصے کے اندر قبضہ نہ کر لیں۔ فرمایا اسی طرح تم غلام سے ڈرتے ہو۔ جب تم غلام کو اپنا شریک نہیں بنا سکتے، غلام تو آخر کار تمہاری جنس میں سے ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تمہارا بھائی ہے، تم اس کو شریک نہیں سمجھتے، تو تم نے اللہ کے لیے، وہ جو اتنی بڑی ذات ہے جس نے ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم نے سانجی بنائے ہیں، شریک بنائے ہیں۔ اور شریک بھی تم نے کیسے بنائے ہیں؟ ننگوں کو اٹھا کر تم نے خدا کا شریک بنا دیا، پاگلوں کو اٹھا کر تم نے خدا کا شریک بنا دیا، 4 فٹ زمین کے اندر جو نیچے پڑا ہوا مردہ ہے اس کو اٹھا کر خدا کا شریک تم نے بنا دیا، اور پتھروں کو اٹھا کر تم نے خدا کا شریک بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے ساتھ تم اپنے بھائی کو شریک نہیں کر سکتے، اپنے غلام کو تم شریک اپنی پراپرٹی میں نہیں کر سکتے، اور وہ اتنا بلند اللہ، اس کے ساتھ تم نے یہ پاگل اور ننگے لوگوں کو شریک کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا گلہ ہے ادھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کر واضح طور پر آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کس قوم کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مند قوم کے لیے۔ عقل مند ہوگا قرآن کو پڑھے گا، قرآن فائدہ دے گا، اور عقل مند بھی ہے لیکن دل کو بند کیا ہوا ہے، دل کے اندر طلب نہیں، پھر اس عقل مند کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کتنا بڑا عقل مند ابو جہل تھا۔ یہ ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا۔
یعنی حکمت اور دانائی اور علم والا انسان ہے، یعنی باب ہے، دروازہ ہے علم کا، حکمت کا دروازہ ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ابو الحکم ہو سکتا ہے، اس نے تو اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو عقل بھی کس شخص کی کام دے گی اسے کہ جس نے دل کے اندر طلب بٹھائی ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اب اتنی زیادہ دلیلیں بیان ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اللہ پیغمبر کو خطاب فرماتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا، ان لوگوں نے پیروی کی ہے ظالموں نے اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ اب ایسی کوئی بات نہیں کہ انہیں بات سمجھ کے اندر نہیں آئی، اللہ نے تمام نشانیاں بیان کر دی، تمام باتوں کو کھول کر بیان کر دیا، اب یہ باتیں سننے کے بعد بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی ہے اور اپنے نفس کی، اپنے دل کی بات ماننا ہے۔ فرمایا بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ اب اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بغیر علم کے ٹھہرائے گا، وہ صرف اور صرف شوشے ہوں گے، ان شوشوں کے پیچھے چلے گا، حقیقت ان کی کوئی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، قانون دے دیا، فمن یہدی، پس جس کسی کو ہدایت مل گئی، فمن یہدی من اضل اللہ، پس جس کسی کو اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، ہدایت جسے اللہ دے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے۔ دو جملے ہیں ادھر، ایک جملہ یہاں پر محذوف ہے، فمن یہدی من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی جس کسی کو اللہ ہدایت دے گا اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے گا اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ فمن یہدی، پس کون ہے جو ہدایت دے، من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فاقم، آپ سیدھا کیجئے، وجہ کا، اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، حنیفا، یکسو ہو کر۔ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، مانتے ہیں نہیں مانتے، تکالیف دیتے ہیں یا سہولت دیتے ہیں، آپ نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں اور کتنے آپ سے نفرت کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ یہ آپ نے نہیں دیکھنا۔ آپ یکسو ہو کر اللہ کے دین کے لیے سیدھے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آپ کو ذمہ داری دی ہے دعوت و تبلیغ کی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس تبلیغ کو پہنچائیں لوگوں تک، اور تبلیغ کا نصاب کیا ہے؟ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے یہ آپ کی تبلیغ کا نصاب ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا کریے اپنے رخ کو یکسو ہو کر اللہ کے لیے، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس فطرت کے اوپر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ فطرت کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اسے سمجھیں۔ فطرت سے مراد یعنی اللہ نے تمام کی تمام کائنات کو توحید کے اوپر پیدا کیا ہے۔ کافر کا بھی بچہ ہے اسے بھی اللہ نے توحید کے اوپر پیدا کیا ہے، اس کے بھی دل کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ توحید کو قبول کرے۔ فطرت سلیمہ جسے کہا جاتا ہے وہ اللہ نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ، کوئی بھی بچہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کو قبول کرنے کی صلاحیت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے سے یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، دہریہ کیسے بنتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے عیسائی بناتے ہیں اور اسے مجوسی بناتے ہیں۔ یہ ماحول ہوتا ہے، بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے وہ ماحول کو دیکھ کر بنتا ہے اور ماحول کو دیکھ کر بگڑتا ہے۔ کوئی بھی اولاد بگڑتی ہے یاد رکھ لیں اس کے اندر پورے کا پورا ہاتھ ان کے والدین کا بھی ہے۔ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ اولاد بگڑی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں، ضرور بضرور اگر پورا نہیں بھی تو آدھے سے زیادہ ہاتھ والدین کا ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا ماحول جو ہوگا وہ ماحول بچے کو بنائے گا بھی اور بگاڑے گا بھی۔ گھر کے اندر اگر صبح شام گالم گلوچ ہے،
برے اخلاق ہیں، تو وہ بچہ دیکھے گا تو کیا بڑا ہو کر وہ مومن بنے گا؟ کسی صورت میں نہیں بنے گا۔ وہ بڑا ہو کر بھی بدماش، غنڈا یا لوفر بنے گا۔ کیوں؟ اس نے بچپن ہی سے اپنے گھر کے اندر یہی والا ماحول دیکھا۔ تو فرمایا ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے یہودی، عیسائی اور مشرک بنتے ہیں اور ان کے والدین انہیں بناتے ہیں۔ تو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو خلقت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں فرمایا لا تبدلوا لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کو مت تبدیل کرو۔ اللہ نے جس چیز کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا ہے انہیں اس کے اوپر رہنے دو۔ بچے کے دل کے اندر بالکل بچہ پیدا ہوتا ہے یہی سمجھیے جیسے ایک صاف ستھرا پانی ہے، پانی کا گلاس ہے اور بالکل صاف ستھرا ہے، اب اس کے اندر آپ کوئی بھی رنگ ڈالیں گے پانی اس رنگ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح بچہ تو بالکل صاف ستھرا ہے، اب اس بچے کو جیسے آپ بنائیں گے وہ بچہ ویسے ہی بنے گا۔ تو فرمایا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط قسم کا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ اللہ کا جو دین ہے، محمد رسول اللہ کا جو دین ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں۔ تو فرمایا جو کوئی اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف چلے جاؤ، اس کی طرف مڑ جاؤ۔ واتقوا، اور اسی کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، لوگوں کا خوف چھوڑ دو، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس خوف کو چھوڑو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر لو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو امر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک مت بنو، مشرک اللہ کو پسند نہیں۔ مِنَ الَّذِينَ، اور انہی مشرک لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان بختوں نے دین کا چہرہ بگاڑ دیا۔ یہودیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، مجوسیوں کو دیکھیں، ایک ہی دین ہے لیکن دین کے اندر کئی قسم کے فرقے انہوں نے بنا دیے۔ دین اور مذہب کے اندر فرق سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ فرق پہلے بھی کتنی مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک تھا، کسی بھی پیغمبر یا کسی بھی نبی کا دین مختلف نہیں ہوا، دین سب کا ایک ہی ہے۔ دین کہا جاتا ہے اصولوں کو، اصول اللہ نے ایک ہی دیے ہیں تمام پیغمبروں کو، کبھی بھی نہیں بدلے اصول۔ اصول کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے، کتاب سچی ہے، یہ سارے کے سارے بھیجے ہوئے رسول سچے ہیں، قیامت آنی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اصول ہیں۔ یہ کسی نبی کے بھی بدلے نہیں ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ اصول ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ ہاں آگے مذاہب اور شریعتیں یہ بدلتی رہی، مذاہب بدلتے ہیں، شریعتیں بدلتی ہیں، دین کبھی بھی نہیں بدلا۔ شریعت اور مذہب کیا نماز ان کے مذاہب کے اندر، ان کی شریعت کے اندر علیحدہ علیحدہ طریقے پر تھی، وقت جدا جدا تھے، روزے کے وقت جدا تھے، ساری کی زکوٰۃ کا نصاب علیحدہ علیحدہ تھا، یہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں لیکن دین سب کا ایک رہا ہے۔ لیکن فرمایا من الذین فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنے اپنے عقیدے گڑھ لیے، مشرکوں نے اپنے اپنے عقیدے گڑھ لیے۔ فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ سارے کے سارے گروہ گروہ ہو گئے، بٹ کے آپس کے اندر۔ فرمایا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک گروہ وہ خوش ہے جو کچھ اس کے پاس۔ آج اگر بت پرست ہے نا، وہ بت پرست بھی اپنی بت پرستی کے اوپر خوش ہے، ہر جماعت اپنے قانونوں کے اوپر خوش ہے، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے میری جماعت ٹھیک ہے، میرا مذہب ٹھیک ہے، میرا دین ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ آج وجہ ہی امت مسلمہ کی بگڑنے کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف پر چھوڑا ہوا ہے، ہمارے مذہب، ہماری جماعت کا کیا مذہب ہے اور ہمارے مسلک کا کیا مذہب ہے، اس چیز کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ جب تک اس چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا اور قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آیا جائے گا، کبھی بھی مسلمان صحیح نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مسلمان سیدھے راستے کے اوپر نہیں آ سکتے۔ آگے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، لفظی ترجمہ۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے بیان کیا تمہارے لیے ایک مثال کو، من انفسکم تمہارے ہی حال سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہو تمہارے لیے ایک غلام جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، من شرکاء شریک، تمہارا شریک ہو تمہارا غلام، فیما رزقناکم، ہماری دی ہوئی رزق میں سے، فانتم فیہ سوا، تم اور وہ دونوں برابر برابر ہو جاؤ مال کے اندر، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم تو ڈرتے ہو جیسے کہ تم ڈرتے ہو اپنوں سے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ بیان اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آیات کریمہ کو لقوم
اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھنے والی ہے. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ ان لوگوں نے پیروی کی جنہوں نے ظلم کیا اهواءهم اپنی خواہشات کا بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. فمن یهدی، پس کون ہے جو ہدایت دے، من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. فاقم وجهک للدین حنیفا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو سیدھا کیجئے دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے. التی فطر الناس علیہ، جس فطرت کے اوپر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے کوئی تبدیلی اللہ کی خلقت کے اندر. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو. واتقوہ، اسی کا خوف کھاؤ. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو. من الذین فرقوا، مشرکوں میں سے بعض وہ لوگ جنہوں نے دین فرقوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنی دین کو. وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہوگی. کل حزب، ہر ایک گروہ بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، فرحون، خوش ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ سے دعا ہے عمل کی